نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم سے دھوکہ کیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور دغا بازی اور دھوکہ فریب یہ دونوں جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ معجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب کی روایت ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں بھی یہ روایت نقل کی ہے، اس کی سند حسن ہے۔ اس میں بڑا سخت حکم اس بات پہ لگایا گیا ہے کہ جو آدمی دھوکہ کرتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، فریب کرتا ہے، مال میں ملاوٹ کرتا ہے، اپنے کاروبار میں دو نمبری کرتا ہے، اس کی بڑی سخت سزا بیان کی ہے۔ فرمایا کہ یہ اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ من غشنا فلیس منا، یہ تو ہم بار بار احادیث مبارکہ میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ جس دن سے یہ باب شروع ہوا ہے تقریباً ہر حدیث میں یہ مفہوم موجود ہے کہ جس نے ہم سے دھوکہ کیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کے کئی مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں، یا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی بھی مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے۔ مگر آگے جو آپ نے دو جملے ارشاد فرمائے وہ بڑے سخت ہیں۔ ایک مکر کا لفظ بیان فرمایا ہے اور ایک خداع کا بیان کیا ہے۔ ظاہراً تو ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، مگر تھوڑا سا اگر فرق کر لیں تو مکر اس بات کو کہا جاتا ہے جو آدمی کے دل میں ہو، جسے ہم تدبیر بھی کہتے ہیں۔ ایک تدبیر اچھی ہوتی ہے اور ایک تدبیر بری ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دل میں کوئی کھوٹ رکھتے ہیں، اسے بھی مکر کہا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں مکر ایک عام لفظ ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ آدمی مکر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دو نمبری کر رہا ہے، دوغلا پن اختیار کر رہا ہے۔ یہ مکر کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح دیگر معاملات میں بھی مکر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے، یعنی تدبیر کرنے والا ہے۔ ایک کافروں کی تدبیر ہے، ایک اللہ کی تدبیر ہے، مگر ان میں فرق یہ ہے کہ کافروں کی تدبیر وہ ان کو اپنے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ اللہ کی تدبیر بھی کافروں کے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ ایک آدمی اگر کاروبار میں دھوکہ کرتا ہے، وہ دھوکہ حقیقت میں اپنی جان کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس دھوکے کی وجہ سے دنیا میں بھی سزا دے سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا دے سکتے ہیں۔ خداع کا لفظ یہ ہے
کہ آدمی دو نمبری اختیار کرے، مال غلط کہہ کر بیچ دے، 2 نمبر مال کو 1 نمبر کہہ کر بیچ دے، مال میں ملاوٹ کر دے، یا کسی بھی طرح کی 2 نمبری، مال میں دوغلی پالیسی اختیار کرنا، یہ بھی خداع ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، فریب ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار، یہ آدمی کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کاروبار میں ہم 2 نمبری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے بہت کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ دنیا میں تو ہمیں پتہ نہیں مال ملے گا یا نہیں، اس کا معاوضہ ملے گا یا نہیں، اس کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ لازمی نہیں کہ ہر 2 نمبری کرنے والا وہ کامیاب ہی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھار 2 نمبری چل جاتی ہے، اس کو اس کا فائدہ عارضی پہنچتا ہے، مگر اس کا جو نقصان ہے وہ اس سے کئی گنا بڑا ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا یہ تصور کریں کہ اس کے مقابلے میں اگر آخرت میں اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں پل پل محفوظ فرمائے، اگر اس کے بدلے میں ہمیں دوزخ ملتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان اس کے برابر ہے؟ دنیا کی جو ہم نے قیمت وصول کی ہے، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کیا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو ایک لمحے کا بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کا عذاب، اگر کسی جہنمی کو ابھی جہنم میں پھینکا نہ جائے، جہنم کے قریب ہی جانے سے اس کے چہرے کا باز چل جائے گا، اس کا چہرہ جلس جائے گا۔ جہنم میں تو ابھی بعد میں جائے گا، جہنم کی گرمی بھاپ اس قدر شدید ہے کہ وہ جہنمیوں کو دور سے جلا کے راہ کر دے گی۔ تو جہنم کی آگ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بعض گناہگار ایسے ہیں کہ آگ ان کو جوش ایسے مارے گی، جب وہ جہنم کے پیندے میں ہوں گے، آگ جوش مارے گی، وہ جہنم کے کنارے تک آ جائیں گے۔ اندازہ کر لیں کہ وہ آگ کس قدر شدید ہے۔ تو جو آدمی یہ وعید سمجھ لے کہ دنیا تو چاہے میری تباہ ہو جائے مگر میں کبھی کسی سے 2 نمبری نہیں کروں گا، اپنے مال میں کوئی دھوکہ فریب نہیں کروں گا، کسی سے بھی میں فراڈ یا دھوکہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آدمی جب آخرت کو مد نظر رکھتا ہے پھر دنیا میں وہ حلال کماتا ہے، 2 نمبری نہیں کرتا، مال جو ہوتا ہے اسی طرح وہ بیچتا ہے، اس کی خصوصیات بھی بیان کرتا ہے، اس کے عیب بھی بیان کرتا ہے، نقص بھی بیان کرتا ہے۔ اسے اس بات کی فکر ہے کہ کہیں اس دنیا کی عارضی زندگی کی وجہ سے میری آخرت کی زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ یہ باتیں اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔